آج ہماری کہانی کا عنوان ہے کاشی اور دادا جان، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عذرا حفیظ الرحمان نے۔ دادا جان، اب میں آپ سے کبھی نہ بولوں گا، ننھے کاشی نے منہ بسور کر کہا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ تم تو کل سے مجھ سے خفا ہو اور اب بول بھی رہے ہو، شاید بھول گئے ہو، دادا نے کہا۔ میں اور بھول جاؤں اور آپ کے ساتھ بولنے لگ جاؤں؟ یہ میں آپ کے ساتھ بول تھوڑا ہی رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب میں کبھی آپ سے نہ بولوں گا، وہ جھگڑ کر بولا۔ تم تو ہو ہی ایک الٹے لڑکے، تم سیدھے منہ سے بھلا کیسے بولو گے؟ اچھا چلو، کل تو تم اس لیے خفا تھے کہ ہم نے تمہاری چوئنگم چبا لی تھی، آج کیا ہو گیا؟ کس بات پر تم منہ پھلا بیٹھے ہو؟ دادا نے کہا۔ آج آپ نے سائیکل کی ہوا کیوں نکال دی؟ وہ لپک کر بولا۔ اچھا کیا میں نے، تم بازار سے میرے پان اور سپاریاں نہیں لائے تھے، دادا جان بولے۔ میں کیوں لاؤں آپ کے پان سپاریاں؟ آپ کون سا مجھے میٹھا پان کھانے کو دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنے پاندان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔ میں میٹھا پان تمہاری ننھی بہن تانی کو دوں گا، اس کی سہیلی بندیا کو دوں گا، تمہاری امی اور ابو کو بھی دوں گا، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، دادا جان نے کہا۔ کیوں دادا جان، آخر آپ مجھ سے اتنے خفا کیوں رہتے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اس لیے کہ تم روزانہ ہی میری کھیر اور حلوے کی پلیٹ پہ ہاتھ صاف کر جاتے ہو، دادا جان نے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی آپ کے ساتھ کبھی بیڈمنٹن نہیں کھیلوں گا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب تمہیں کہانی نہیں سناؤں گا، اور وہ پریوں کی کہانی جو تم روزانہ قسط وار سننے میرے کمرے میں آ جاتے ہو اسے بھی مکمل نہیں کروں گا، دادا جان بولے۔ نہ کرے مکمل وہ کہانی، میں بھی آپ کی اینک گم کر دوں گا اور وہ تھیلا بھی جس میں آپ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں، وہ بولا۔ خبردار، جو میری کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا میں تمہارے ابو سے شکایت لگا کر تمہیں پٹواؤں گا، دادا جان بولے۔ دادا جان پٹوا کر تو دیکھیں، میں کبھی آپ سے نہیں بولوں گا، کاشی نے کہا۔ مت بولو، آج جب تم اسکول سے واپس آؤ گے تو ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، دادا جان نے کہا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جہاں ہمارا دل چاہے گا چلے جائیں گے، پھر کوئی ہمیں تنگ کرنے والا بھی نہ ہوگا، تم جیسا برا بچہ، دادا جان بولے۔ برا بچہ؟ آپ نے مجھے برا بچہ کہا؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں، تم ہمیں ذرا اچھے نہیں لگتے، دادا جان نے کہا۔ آپ کون سے اچھے لگتے ہیں؟ ہر وقت تو لڑتے رہتے ہیں، مجھے ابو جان سے پٹوا کر خود پردے کے پیچھے سے ہنستے ہیں، ہمیں سب نظر آتا ہے، وہ بولا۔ ہمیں بھی نظر آتا ہے، جب ہمارے پاندان سے پان چراتے ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آج تم اسکول سے واپسی پر ہمیں نہ پاؤ گے، ہم بہت دور چلے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر سکون سے پان کھائیں گے، اتنا سا بھی نہیں دیں گے تمہیں، دادا جان نے اپنے منہ میں دبے پان کو چباتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر ننھا کاشی بستہ اٹھا کر اسکول چلا گیا۔ تمام دن وہ پریشان رہا، کیا دادا جان واقعی چلے جائیں گے؟ پھر ہم کس سے کھیلیں گے؟ ننھی بہنا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے تو بیڈمنٹن پکڑنا بھی نہیں آتا، اور ہاں کہانیاں، وہ پریوں والی کہانی، وہ بھی تو ابھی نامکمل ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ کاش میں دادا جان کو خفا نہ کرتا، تھوڑی سی خوشامد سے کام چل جاتا، میں کہانی تو پوری سن لیتا۔ تمام دن وہ انہی خیالوں میں گم رہا۔ اسکول سے واپسی پر وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک مکمل سناٹا نظر آیا۔ امی جان چھت پر کپڑے سکھانے کو ڈال رہی تھیں اور ننھی بہنا شاید اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے گئی تھی، اور ابو جان تو دفتر سے واپس ہی نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں دادا جان کہاں گئے، اس نے دل میں سوچا۔ کیا واقعی وہ خفا ہو کر چلے گئے؟ مگر میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، دادا جان کی چھڑی اور اینک بھی غائب ہے، اور تھیلا اور پاندان بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دادا جان واقعی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اوف میرے خدایا، وہ بہت بوڑھے ہیں، انہیں خود سوچنا چاہیے تھا، ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، مجھے ان کو منا کر واپس لانا چاہیے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے باہر نکل پڑا اور جدھر منہ آیا چل پڑا۔
خدا کا شکر تھوڑی دور جا کر ہی اسے دادا جان نظر آ گئے۔ وہ سر جھکائے پاندان اٹھائے جا رہے تھے۔ وہ لپک کر ان کے پیچھے ہو گیا۔ پکڑ لیا دادا جان، وہ چلا کر بولا، مگر دادا جان نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی ہی دھن میں جا رہے تھے۔ آپ سخت ناراض نظر آ رہے ہیں، معاف کر دینا اچھے دادا، کاشی ممنمنا کر بولا، مگر جواب نہ ملا۔ دادا جان، میں آپ کو کبھی تنگ نہ کروں گا، میں آپ کا حلوہ اور کھیر بھی نہ کھاؤں گا، آپ کی اینک اور دوسری چیزیں بھی نہیں چھپاؤں گا، وہ گڑ گڑایا۔ مگر دادا جان تو آگے ہی آگے یوں چلے جا رہے تھے جیسے کچھ سن ہی نہ رہے ہوں۔ دادا جان، میں آپ کے پان بھی چرا کر نہ کھاؤں گا، بیڈمنٹن کے دوران کبھی ہار ماننے پر نہ اڑوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لپک کر دادا کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کی طرف کھینچنے لگا۔ چلیے دادا جان، گھر چلیے۔ دادا جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کاشی، تم اسکول سے کب آئے ہو؟ دادا جان نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ آپ سن نہیں رہے تھے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ تم تو جانتے ہو ہم کانوں سے ذرا بہرے ہیں، کیا ہم سے کافی دیر سے کچھ کہتے آ رہے ہو؟ کیا آپ نے کچھ نہیں سنا؟ وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں تو، دادا جان نے کہا۔ کیا آپ ناراض نہیں تھے؟ نہیں تو، ناراض تو تم تھے، دادا جان بولے۔ اوہ میرے خدا، میں بھول گیا، شکر ہے دادا جان نے کچھ نہ سنا، وہ اپنے آپ سے بولا۔ ہاں، میں نے کچھ نہیں سنا، دادا جان انجان بن کر بولے۔ کیا آپ نے نہیں سنا میں نے آپ کی حلوہ کھیر نہ کھانے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، دادا بولے۔ کیا یہ بھی نہیں سنا کہ میں پان بھی چرا کر نہ کھاؤں گا اور نہ اینک چھپاؤں گا؟ وہ بولا۔ بھئی ہمارا سر مت کھاؤ، ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، دادا اکتا کر بولے۔ میں نے آپ سے معافی مانگی، آپ نے یہ بھی نہیں سنا؟ وہ بولا۔ ہاں بھائی، میں نے واقعی تمہاری ایک بات نہیں سنی، دادا جان بولے۔ شکر خدا کا آپ نے کچھ نہ سنا، میری عزت رہ گئی، وہ بڑبڑایا۔ اچھا، آپ جا کیوں رہے ہیں گھر چھوڑ کر؟ کاشی نے کہا۔ میں کہاں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تو اپنے پان لینے جا رہا ہوں۔ پان کی دکان آ گئی، دادا جان نے پان خریدے اور پان دان میں رکھ دیے، اور پھر کاشی سے بولے، چلو گھر چلیں، اور سنو، یہ پان میرے گنے ہوئے ہیں، خبردار جو ہاتھ لگایا ہم تم کو تمہارے ابو سے پٹوائیں گے، بس چلا تو تمہارے اسکول پہنچ کر ماسٹر صاحب سے بھی تمہیں پھینٹی لگواؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تاکہ تمہیں چھٹی مل جائے؟ ہم اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑنے کے نہیں۔ دادا جان تو مصنوعی غصے سے بولتے چلے آ رہے تھے، اور ننھا کاشی مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھامے انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر لا رہا تھا، اور دادا اس کی بے پناہ محبت سے بہت سرشار تھے۔